موت سے 40 دن قبل انسان کو کیا نظر آتا ہے؟ ایسی نشانی جو آپ کو خبردار کر سکتی ہے۔ دین اسلام میں اس حوالے سے کیا حکم آیا ہے؟ معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی زندگی کے آخری دن قریب آتے ہیں تو اسے ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے بارے میں وہ پوری زندگی غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ ہم دنیا کی مصروفیات، دولت، رشتوں، کاروبار اور خواہشات میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اسے ایک مقررہ وقت کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بعض بزرگوں اور پرانی کتابوں میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے آخری 40 دن ایک خاص مرحلے کا آغاز ہوتے ہیں۔ دوستو، ان روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک عظیم درخت ہے جس کے پتوں پر مخلوقات کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جب کسی بندے کی زندگی کے آخری 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو اس کے نام والا پتا گر جاتا ہے اور موت کا فرشتہ اس بات سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی مہلت اب بہت کم رہ گئی ہے۔ اس دوران انسان اپنی روزمرہ زندگی معمول کے مطابق گزارتا رہتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، مستقبل کے منصوبے بناتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ ملتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ابھی بہت زیادہ وقت باقی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی زندگی کی گھڑی تیزی سے اپنے آخری لمحوں کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اسے خود خبر نہیں ہوتی کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں، اور جب مقررہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو موت کا فرشتہ اللہ کے حکم سے انسان کے پاس آتا ہے۔ اس وقت انسان شدید بے بسی محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے، اور اس لمحے انسان کو پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری طاقت، دولت، شہرت اور تعلقات اب اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وہ ان لوگوں کو یاد کرتا ہے جو اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، اور اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اب اس کا سفر بھی اسی طرح شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، بعض بزرگوں کے مطابق آخری دنوں میں انسان کے خواب بدل جاتے ہیں۔ اسے اپنے فوت شدہ عزیز و اقارب زیادہ نظر آنے لگتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تنہائی پسند آنے لگتی ہے۔ دنیا کی رنگینیاں پہلے جیسی دلکشی نہیں رکھتی۔ بعض اوقات انسان اپنے جسم میں عجیب سی کمزوری یا ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، خاص طور پر پاؤں کی طرف۔ تاہم یہ باتیں دینی عقائد کا یقینی حصہ نہیں ہیں، بلکہ بعض اہل علم اور صوفیاء کے اقوال میں بیان کی گئی علامات، اس لیے انہیں قطعاً حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوستو، اصل حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کی موت کب آئے گی۔ اس لیے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم بر وقت نیک اعمال کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، گناہوں سے بچیں اور اپنے رب سے معافی مانگتے رہیں، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو پھر نہ توبہ کا کوئی موقع باقی رہے گا اور نہ ہی دنیا میں واپس آنے کی اجازت ملے گی۔ انسان کی روح جسم سے جدا ہونے کے بعد ایک نئے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ اگر اس نے دنیا میں نیک زندگی گزاری ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہو تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی پوری زندگی غفلت، نافرمانی اور ظلم میں گزاری ہو تو اسے اپنے اعمال کا جواب دینا ہو۔ اس لیے دوستو، عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان آج ہی اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور آخرت کی تیاری شروع کر دے، کیونکہ موت نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ دولت، نہ طاقت اور نہ ہی کسی کی خواہشات۔ جب وقت آتا ہے تو ہر انسان کو اس رب کے حضور پیش کر دیتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔